الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ آپ تمام احباب کو تخریج حدیث کی آج کی اس آخری کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے تخریج حدیث کے جو 6 طریقہ کار پڑھے تھے، ان میں سے آج آخری طریقہ کار یعنی حدیث کی تلاش جدید سافٹ ویئر کے ذریعے سے، اس کا ہم ایک اہم سافٹ ویئر مکتبہ شاملہ پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حدیث کو تلاش کرنے کا طریقہ کار سیکھا اور ہم نے دیکھا کس طرح ہم حدیث کی دیگر اسانید کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آخری اور سب سے اہم کڑی کہ کسی بھی حدیث مبارکہ پر حکم کس طرح لگایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کی باقاعدہ پریکٹس کریں گے کہ ہم کس طرح کسی بھی حدیث مبارکہ پر حکم لگا سکتے ہیں۔ تو حدیث پر حکم لگانے سے قبل جو سب سے اہم چیز ہے، ہمارے پاس سب سے پہلے ہم کو کتاب اوپن کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ ہے، میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے۔ اب سنن ابن ماجہ کی جو حدیث نمبر 2767 ہے، یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 924 کے اوپر یہ موجود ہے۔ آپ کو سب سے نیچے یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 924 ہے، حدیث نمبر 2767۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے یہاں پر اوپن کر لی۔ اب آپ کسی بھی حدیث پر حکم لگانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، جب بھی آپ نے کسی حدیث مبارکہ پر حکم لگانا ہے تو اس کا طریقہ کار ہمیشہ یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ نے راویوں کو دیکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے، ہم اسی کے راویوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم یہاں سے بھی، آپ جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں، میں آپ کو ایک میتھڈ بتا رہا ہوں اس کا۔ مثال کے طور پر ہم عبداللہ بن وہب سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن وہب کون ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے ان کے نام کو یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے، کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے ترجمہ کے اندر۔ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا پہلے کہ ترجمہ کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ یہاں سے ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس راوی کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کلک کیا، جو ہی کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھا تو سامنے ہمارے عبداللہ بن وہب، تو ہم نے یہاں پر، ہم اس کو دوبارہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں پر عبداللہ بن وہب میں نے لکھ دیا، اب اس کو انٹر کر دیا آپ نے۔ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے عبداللہ بن وہب، تو آپ کے سامنے یہ نتائج چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ نتائج چل رہے ہیں، 189 نتائج اس کو یہاں سے حاصل ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر نیچے آپ کلک کرتے جائیں، آپ کو بتائے گا یہ عبداللہ بن وہب کون ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب عبداللہ بن وہب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یہ آپ کے کون ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ ہمارے سامنے ایک نام آ گیا، عبداللہ بن وہب بن مسلم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہاں کے؟ مصر کے ہیں، اور ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 125 ہجری، اور طبقہ ہے ان کا 9واں صغار طبع تابعین میں، اور وفات ہے ان کی 197 ہجری۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں ان میں بخاری بھی ہیں، مسلم بھی ہے، ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان کے شاگردوں میں شامل ہے۔ یہاں پر رک میں اس لیے گیا ہوں آ کے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ ہم ابن ماجہ ہم نے کھلی ہوئی ہے، تو چونکہ ان کے شاگردوں میں یہ شامل ہیں، تو اب اس لیے یہاں پر ہم رک گئے، تاکہ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن ماجہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ایک چیز ہمیں یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو گئی۔ اچھا، اب یہ شخصیت ہم نے لے لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح پتہ چلے گا؟ یہاں سے ہم اس کو ذرا ونڈو کو چھوٹا کر لیتے ہیں، یہاں پہ میرے سامنے آ جائے گی ونڈو، اور سنن ابن ماجہ میں نے یہاں پر اوپن کر کے رکھ لی۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر، میں اس کو سائڈ بھی یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں، اس پوری چین کو، اس پوری سند کو، یہ ہمارے سامنے سند اوپن ہو گئی۔ اب یہ ہم نے جو راوی تلاش کیا وہ یہاں پر ہم نے اوپن کر لی ہے۔ اب عبداللہ بن وہب ہیں،
تو اب ان کے بعد جو شخصیت ہے وہ امام لیث ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبرنی لیث. تو اس کے بعد جو شخصیت ہے یعنی ان کے اساتذہ میں لیث کو شامل ہونا چاہیے. اس طرح ہمیں کراس ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ شخصیت کے اساتذہ میں وہ لوگ شامل ہیں جن سے وہ حدیث لے رہے ہیں، یعنی حدیث کی چین کو ویریفائی کرنے کا سلسلہ. اب ہم دیکھیں گے کیا امام لیث جو ہیں وہ عبداللہ بن وہب کے اساتذہ میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. اس سے قبل ہم یہ دیکھیں گے، یہ امام لیث عبداللہ بن وہب کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کیا واقعی یہ عبداللہ بن وہب وہی ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک کلو تو ہمیں یہ مل گیا کہ یہ ابن ماجہ کے شاگردوں میں ان کے شاگردوں میں ابن ماجہ شامل ہیں. اب شیوخ پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس نام کو تلاش کریں گے، لیث کو. ٹھیک ہے جی. اب جو امام لیث ہے اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو جو انصاب کی کتابیں ہیں وہ آپ تھوڑی ساری ضرور مطالعہ کرتے رہا کریں، آپ کو پتہ چلتا جائے گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب امام لیث جو ہیں، اب ان کا پورا نام کیا ہے. اب یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ان کے شیوخ میں لیث والا کوئی لفظ آ رہا ہے، کوئی نام آ رہا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کیا واقعی یہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا جی، یہ ہم نے یہاں پہ اسکرول ڈاؤن یہاں سے آپ نیچے کرتے جائیں، ماؤس سے بھی آپ نیچے کرتے جائیں گے تو پھر بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی حمزہ پر آیا ہے، آئین چل رہا ہے، عبداللہ، اس کو اب آگے آئین پر آ گیا. اب ہم اس کو لام پر لے کر چلیں گے، اللیث. یہ دیکھیں جناب، یہاں پر ان کے نام کیا کہ کیا آ گیا، اللیث بن سعد. اب میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور لیث یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہے. اب یہ امام لیث بن سعد، ہم ان کے نام پر کرتے ہیں کلک، تو یہ دیکھیے میرے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو کے آ گئی. ٹھیک ہے جی. ہم اس کو دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. یہ دیکھیں، لیث بن سعد کے نام پر آپ نے کلک کرنا ہے، میں نے اور کوئی بٹن نہیں دبایا. لیث بن سعد کے نام پر میں نے کلک کیا، یہاں پر یہ لیث بن سعد کے نام پر میں نے کلک کر دیا. اب دیکھیں اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ لیث بن سعد، اب آپ شاگردوں کی لسٹ دیکھیں تلامذہ کی. ٹھیک ہے جی. ہم تلامذہ میں آئے تو تلامذہ میں یہ دیکھیں عبداللہ بن وہب، کیا ان کا نام موجود ہے؟ اگر آپ لسٹ پہ یہ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے عبداللہ بن وہب. اس کا مطلب ہے یہ ایک چین ویریفائی ہو چکی ہے، یعنی عبداللہ بن وہب کے جو استاد ہیں وہ لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی ہیں. یہ ہمیں کنفرم ہو گیا. اور اب ان کے شاگردوں میں بھی ہم نے دیکھ لیا، واقعی ان کے شاگردوں میں یہ عبداللہ بن وہب شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہم چین کو ویریفائی کرتے ہیں. اچھا، ایک شخصیت آپ کو، دو شخصیات آپ کو مل گئی. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن وہب کے بارے میں. ان کے بارے میں یہاں پر اگر آپ آگے کلک کریں تو لکھا ہوا الجرح و تعدیل، اس پر کلک کر لیں. اب جرح و تعدیل میں ان کے بارے میں امام مزی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا وہ آپ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقہ، ان کے بارے میں ان کی حکم کیا کہ یہ ثقہ راوی ہیں. اگر آپ باقی سب کو بھی دیکھیں تو ان سب نے بھی ان کے اوپر ثقہ کا حکم لگایا ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے امام زرع جو ہے ان نے بھی لکھا ہوا کہ یہ ثقہ ہیں. اس کے بعد کئی سارے محدثین نے ان کے اوپر ثقہ کا حکم لگایا ہوا ہے. آپ کے اوپر ان کی ثقاہت کے اوپر آپ کو ساری جتنے بھی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ابو خطیب بغدادی کی جو ہے ان کے اوپر جرح وہ بھی آپ کو مل جائے گی. سب کی جس چیز نے ان کو جرح کی ہوئی ہے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہوا ہے وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک تو طریقہ کار یہ ہوگا. اب آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا، مثال کے طور پر ان کو صدوق بھی کہا گیا، ابن حاتم نے ان کو صدوق بھی کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے سب کے یہاں پر آپ کے ان کے متعلق جو آراء ہیں وہ ساری ہمیں یہاں سے مل گئی ہیں. یعنی عبداللہ بن وہب کے جو استاد ہیں اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی، یہ کنفرم ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ گئی بڑی مزے کی بات ہے. یہ جو راوی پر حکم لگانے کا طریقہ کار ہے، حدیث پر حکم لگانے کا، یہ بڑا مزے کا ایک طرح کا ہے. جو ہی آپ کو پہلا کلو مل گیا، آپ کو پہلی ایک چین مل گئی، اب آگے پوری کی پوری چین چلتی جائے گی. اب آپ کو اس طرح بار بار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثال کے طور پر کیسے؟ اب دیکھیے، اب امام لیث نے حدیث کس سے روایت کی؟ زہرہ بن معبد سے. تو اب ہم دیکھیں گے ان کے شیوخ میں کیا زہرہ بن معبد شامل ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہم نے نام نکالا ہے، آگے شیوخ پر کلک کر لیں تو ان کو شیوخ کی لسٹ آ جائے گی ساری کی ساری ہمارے سامنے. اب دیکھیں ان کے جو شاگرد ہیں اس میں
ان میں زہرہ بن معبد ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ یہاں پر لسٹ کو نیچے کرتے جائیں اور اس لسٹ کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا ان کا نام کہاں پر ہے۔ فی الحال یہ نام جو ہیں وہ آئین پر جا رہے ہیں، نیچے چلتے جاتے ہیں ہم۔ یہاں پر آپ دیکھتے جائیں کہ زہرہ بن معبد کہیں پر لکھا ہوگا تو ہمیں وہاں سے ان کا پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں، ابی عقیل، زہرہ بن معبد، ہم ان کے نام پر کلک کر لیتے ہیں جناب۔ یہ دیکھیں جناب، زہرہ بن معبد، اب یہ اس چین کے جو اگلے راوی تھے وہ ہمارے پاس سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، امام لیث کے استاد آگے آگے، یعنی ان میں سے جہاں سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اور ان سے روایت کی ہے، زہرہ بن معبد، ہمیں اگلا راوی بھی مل گیا۔ اب ان سے اگلے راوی کون ہے؟ ان ابی ہی، یعنی ان کے والد گرامی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم چین کو ویریفائی، یعنی تو آٹومیٹک چین ویریفائی ہے وہ ایک کہہ رہے ہیں محدث کے میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہاں سے آپ آ جائیں گے اب ان کے شیوخ کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، سمپلی آپ شیوخ میں آ جائیں، آپ کو اگر مل جائیں گے، چونکہ اب ان کے والد گرامی ہیں تو آپ کو یہاں سے بآسانی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے ان کے بارے میں اگر آپ نے جرح و تعدیل دیکھنی ہے، اس سے قبل جو تھے امام لیث کے بارے میں، امام لیث کے نام پر کلک کریں، جرح و تعدیل پر کلک کر دیں تو پھر آپ کے سامنے وہ آ جائے گی۔ یہ میرے خیال میں یہاں پر اسکرولنگ کر رہے ہیں، میں اس کو ذرا، جی، یہ اسکرین کو لیکچر کے دوران اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ کراس کے نشان اس طرح اوپر بن جائیں گے میرے خیال میں۔ ہمارے کو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اسکرین کو، اس کی وجہ سے یہاں پہ کراس کے نشان بن چکے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو ذرا آپ کنٹرول کریں تاکہ کلاس میں لیکچر جو ہے اس طرح خراب نہ ہو۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے امام لیث کے متعلق، تو امام مزی نے رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں ان کے بارے میں جو کچھ اشارہ فرمایا آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو ثقہ فرمایا ہے، صدوق فرمایا گیا ہے، پھر اس کے بعد ابن حبان نے ان کے بارے میں صدوق کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، امام حاتم نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیے ان کے بارے میں جتنی بھی ہی آراء ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ گئی، یعنی یہ بھی سکہ راوی ہیں، ہماری جو پہلے راوی تھے وہ بھی سکہ ہو گئے، دوسرے راوی بھی سکہ ہو گئے، اب تیسرے جو راوی ہیں زہرہ بن معبد، اب ان کے اوپر ہم آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، زہرہ بن معبد، اب ان پر آ گئے، اب ان کی متعلق جرح و تعدیل ہم دیکھ لیں گے یہاں سے۔ ان کی جرح و تعدیل کے متعلق کیا امام مزی نے ان کے متعلق کیا فرمایا، امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یعنی جن جن شخصیات نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے دیکھیں گے ان کے شیوخ کے متعلق، اب ان کے شیوخ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے شیوخ میں آپ دیکھ لیں، جس طرح ہم پہلے تلاش کر رہے تھے تو اب ہم دیکھیں گے اب ان کے شیوخ میں چونکہ ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں اس کے لیے کوئی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے والد ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کو سارے کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ مل جائے گا وہاں سے۔ اگر آپ جو تراجم و طبقات کی کتب ہیں اگر وہاں سے آپ دیکھیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اب ان کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام تھا معبد بن عبداللہ بن حشام۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں زہرہ بن معبد، اب ان کے والد کا نام آگے ہی شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہاں سے نام بتا دیا، اگر آپ دیکھیں ان کے والد کا نام ہے معبد بن عبداللہ بن حشام۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے آپ وہ دیکھ لیں گے اگر آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیں، اب ان کے شیوخ میں ان کے والد صاحب کا نام یہاں پر آ رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن حشام ابی ہی، یعنی ان کے والد گرامی، ان کے نام پر کلک کر لیں، اب ان کے نام، ان کا نام بھی ہمارے سامنے یہاں پر سکرین پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر جرح و تعدیل کیا ہے وہ ساری کی ساری امام مزی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کیا، یعنی یہ ثقہ راوی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور جو جو ان کے اوپر جرح ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے، یعنی یہ راوی بھی ہمارے ثقہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ دیکھیں اب ان کے شیوخ وہ کون سے ہیں
اب ان نے کس سے روایت کی؟ ان کے والد گرامی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو یہاں پہ ہم وہ تلاش کریں گے. اب ان کے شیوخ پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اب ہماری سند کا وہ سارے کا سارا سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کیسے. یہ دیکھیے میں یہاں پر دوبارہ کھول لیتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ تھی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے جی، ایک حدیث مبارکہ ہم نے لے لی. اب اس کا جو پہلے راوی تھے ہم نے یہاں سے شروع کیے چونکہ عبداللہ بن وہب سے. تو ہم نے عبداللہ بن وہب کو یہاں پر رائٹ کلک کیا، کاپی کیا اور کہاں پر پیسٹ کر دیا؟ ترجمہ میں جا کے. ٹھیک ہے جی. اب جب ہم نے ان کو ترجمہ میں جا کے کیا تو یہاں پر یہ دیکھ لیں دوبارہ نشان، یہ ترجمہ کا نشان بنا ہوا ہے. یہ جہاں پر ہاتھ کا نشان ہے یہ ترجمہ کا نشان بنا ہوا ہے. اس پہ کلک کر لیں تو ترجمہ کے نشان پہ یہ آپ کے سامنے اس طرح باکس آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کریں گے عبداللہ بن وہب اور پھر انٹر کا بٹن دبا دیں گے تو یہاں پر وہ سرچ ہونا شروع ہو جائے گی. اب جب وہ سرچ ہوئی مکمل تو سرچ ہونے کے بعد کیا کیا؟ ہمارے سامنے یہ سارے رزلٹ آ گئے. اور ہم نے کیا کیا؟ وہاں سے دیکھا کہ ان کے شاگردوں میں چونکہ ابن ماجہ شامل ہیں تو ہم نے ان کو کنسیڈر کر لیا، کیونکہ سب سے پہلے حدیث کی سند کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ پہلی کڑی کو لینا ہوتا ہے. جو ہی پہلی کڑی آپ کو مل گئی اس کے لیے آپ کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. جو ہی آپ کو کڑی مل گئی تو اب آپ آگے وہ ساری کی ساری جو لسٹ ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. مثال کے طور پر ہم نے کڑی پہ کلک کیا تو یہاں سے پتہ چلے گا ان کو شیوخ میں کون کون شامل تھے. لیث بن سعد. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے ان کے نام پہ کلک کیا. جو ہی آپ ایک راوی کو تلاش کر لیں گے، مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے تلاش کیا تھا، سین آ گیا، تا، عین، اور یہ دیکھیے یہ لیث بن سعد. جو ہی ہم نے یہاں پر کلک کیا لیث بن سعد پہ تو یہ والی ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہوگی. اب جو ہی یہ ونڈو ہوئی ہم نے ان کو شیوخ پہ کلک کیا لیث بن سعد کے تو پتہ چلا ان کے شاگرد ہیں زہرہ بن معبد. اب ان کے شاگرد کون ہیں؟ ان کے والد گرامی. استاد کون ہیں؟ ان کے والد گرامی ہیں. ان کے والد گرامی نے کس سے پڑھا؟ حضرت ابو ہریرہ سے وہ حدیث سنی. یعنی اس طرح ایک پوری چین جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ گئی. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ بھی صحابہ کے بارے میں تھا، صحابہ کلہم عدول، بات ہی ختم ہوگی. اب ان کے والد گرامی ان کے اوپر حکم کیا ہے جناب؟ یہ دیکھیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقبول ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بھی سکہ ہیں. اب آگے دیکھیں زہرہ بن معبد ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سکہ عابد ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نام پہ کلک کرتے جائیں تو سب سے پہلے ان کا نام، ان کا طبقہ، یہ دیکھیے نام آ گیا، طبقہ آ گیا، ان کی وفات آ گئی، ان سے کس کس نے روایت کی ہے، یعنی ان کے شاگردوں میں کون کون شامل ہے وہ بھی آ گیا. ابن حجر کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے؟ سکہ عابد کا. ٹھیک ہے جی. اور امام ذہبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی، اب ان کے متعلق دیکھیں، ان کے متعلق ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ثقہ. ٹھیک ہے جی. یہ سکہ ہیں. پھر اس کے بعد امام ذہبی کیا فرماتے ہیں جناب؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے پھر اس کے بعد جو پہلے ہمارے راوی تھے عبداللہ بن وہب جو ہم نے تلاش کیا ان کے متعلق دیکھیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے جناب؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے ثقہ حافظ عابد ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ احد العالم. ٹھیک ہے جناب. یعنی یہ سارے کے سارے سند کے راوی ہمارے کو کیا ہیں؟ سکہ. تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح حدیث کہاں پر ہوگی؟ صحیح کے درجے پر. اس میں کسی بھی قسم کا جو راوی ہیں ان میں کسی قسم کا علل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ان کے اندر ان کی ثقافت میں شک نہیں ہے کسی کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو آج بتایا. آپ پریکٹس کے ذریعے اس طرح کوئی بھی حدیث مبارکہ آپ تلاش کریں، اوپن کر کے پھر اس کے راویوں کے اوپر آپ اس طرح تلاش کرنا شروع کریں. آپ کو ان کی جو مکمل جرح و تعدیل ہے وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی. اگر اس بارے میں آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ دیکھیے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر وہاں پر دیا گیا گروپ میں، آپ وہاں سے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے. کوشش کیجیے گا اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ اگلے سمیسٹر میں آپ کی اس حوالے سے مکمل کلاس ہوا کرے گی. اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے اور اس کے متعلق جتنے بھی اور آپ کے ٹیسٹ ہیں